بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں قراءت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات پر خاموشی اختیار کی، جسے ہم سکتہ کہہ سکتے ہیں، یعنی سانس لینے کے لیے رکے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 844۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے یاد رکھے ہیں۔ دوسرے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات سے انکار کیا کہ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ اس پر تابعین نے مدینہ منورہ میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس سے متعلق سوال کیا کہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت میں دو سکتے کیا کرتے تھے، دو مقامات پر خاموشی اختیار کرتے تھے، جبکہ دوسرے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا مجھے کچھ یاد نہیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کا جواب لکھا کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے صحیح یاد رکھا، ٹھیک یاد رکھا۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت کے دوران دو سکتے اختیار کرتے تھے، دو مقامات پر خاموشی رکھتے تھے۔ پھر اس حدیث مبارکہ کے راوی سعید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتادہ سے پوچھا کہ وہ دو سکتے کون کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ جب آپ نماز شروع کرتے، دوسرا جب قراءت سے فارغ ہوتے۔ تو پہلے حضرت قتادہ نے یہ جواب دیا، پھر تھوڑی دیر بعد ذہن میں بات آئی تو پھر کہنے لگے کہ دوسرا سکتہ اس وقت ہوتا جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لیتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کرتے، پھر اس کے بعد اگلی سورت مبارکہ شروع کرتے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ پسند تھا کہ جب امام قراءت سے فارغ ہو جائے تو تھوڑی دیر خاموش رہے تاکہ اس کا سانس ٹھکانے آ جائے۔ اب اس طویل روایت میں ہمیں چند باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلا تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے ثنا بھی پڑھا کرتے تھے، دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کیا کرتے تھے، لیکن قراءت کے دوران کے دو سکتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کرتے، پھر اس کے بعد کوئی سورت مبارکہ شروع فرماتے۔ اب اس دوران کبھی تو آپ آمین اتنی آواز سے کہتے تھے کہ وہ پہلی صف تک سن لی جاتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے آمین خفیہ، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ خفیہ طور پر اللہ کو پکارو، کبھی اتنی آواز سے کہی کہ پیچھے نہیں سنی گئی، پھر کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اگلی سورت مبارکہ شروع کی۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھی ہو، اونچی آواز میں نہ پڑھی ہو۔ پھر دوسرا سکتہ جب قراءت مکمل ہوئی تو رکوع میں جانے سے پہلے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے، تلاوت مکمل ہو گئی، قراءت مکمل ہو گئی، پھر کچھ دیر ایک سانس لیا، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر رکوع میں چلے گئے۔ سیدنا قتادہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے، پسند کرتے تھے کہ جب امام قراءت سے فارغ ہو جائے تو تھوڑی دیر خاموش رہے تاکہ اس کا سانس ٹھکانے آ جائے۔ تو اس پر اہل علم فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ قراءت مکمل ہونے کے بعد قراءت کے سے متصل بغیر وقفہ کیے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی کہ مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے، صحابہ کرام کو یہ پسند تھا کہ قراءت مکمل کرنے کے بعد جیسے ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، ایک سانس کا وقفہ درمیان میں،
یہ نہیں کہ کفواً احد اللہ اکبر ساتھ ہی ملا دیا، اسے پھر فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں پھر دو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد اگر بسم اللہ پڑھنی ہے تو اسے آہستہ آواز میں پڑھا جائے، اور آمین کہنا ہے بہتر یہی ہے کہ آہستہ آواز میں کہی جائے، لیکن اگر انسان تضرع اور گریہ کی حالت میں ہو، اس وقت انسان پر رکت طاری ہو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت یا سنتے وقت، پھر اگر آواز بلند ہو جائے تو وہ بھی بہتر عمل ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تسنع کے ساتھ جان بوجھ کر آواز کو بلند نہ کیا جائے، آہستہ آمین کہی جائے اور آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھ کے پھر اگلی صورت کی امام قرأت شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے ایمان و عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اب نماز قائم کرنے والا بنائے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ